اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ کہہ دیجئے میں صبح برب الفلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی، وہ من شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، وہ من شر النفاثات فی العقد اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وہ من شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، من شر ما خلق خلق نفس شیطان لوگ جانور جن، من شر ما خلق جو ہے اس میں کیا کیا ہے؟ نفس، شیطان، لوگ جو عام پوری دنیا کے لوگ ہیں، جانور اور جن۔ ہم جب کہتے ہیں کہ من شر ما خلق تو ہم کس کس سے مطلب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس سے، شیطان سے، تمام پوری دنیا کے لوگوں سے اور تمام جانوروں سے اور جنات سے، اللہ تعالیٰ من شر ما خلق۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے دوں کہ جیسے باہر اگر ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، شہد کی مکھی آ جاتی ہے یا کوئی کاٹنے والا کیڑا آ جاتا ہے، تو آپ صرف اتنا پڑھیں نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ زور زور سے پڑھنے لگیں، آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گی کہ وہ 1 سیکنڈ میں آپ سے دور چلا جائے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب آپ کو گاڑی میں بیٹھے ہیں یا آپ کہیں بھی کوئی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں آپ کو کسی سے خطرہ لگ رہا ہے، کسی انسان سے یا کسی جانور سے، تو آپ زور زور سے یہ پڑھنا شروع کر دیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اور زور سے آپ پڑھتے رہیں، صرف یہ 2 آیت پڑھتے رہیں، آپ یقین کریں کہ وہ جو بھی چیز ہوگی وہ سب آپ سے، اس کا دھیان، اس کا دماغ ہی دوسری طرف چلا جائے گا اور وہ آپ سے دور چلا جائے گا۔ یہ 2 لفظ، صرف 2، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ 2 لفظ آیت کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کے قریب آئے آپ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر ہے من شر غاسق اذا وقب، اس کے 2 معنی ہیں، چاند اور رات کی تاریکی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اس میں نفاسات جو ہے وہ آیا ہے ساحر، جادوگر کے لیے۔ یہ صورت حفاظت کرتی ہے مخلوق کے شر سے، حاسد کے شر سے، رات کی تاریکی اور چاند کے شر سے، جادو کے شر سے۔ اس دعا کے اہم نکات: اعوذ یا اللہ، ہم جن سے ڈر خوف محسوس کرتے ہیں ہمیں ان سے اپنی حفاظت میں رکھنا، یا اللہ تیری حفاظت اور پناہ کامل ہے۔ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ جو ہے وہ مکمل ہے، پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اور بھروسے والی ہے، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور میری نگہبانی فرما۔ برب الفلق، اللہ فلک جو ہے، اللہ جو ہے فلک کا رب ہے، وہ دنیا کی تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے، ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والی صرف اس کی ذات ہے۔ یا اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، مجھے تحفظ عطا فرما۔ اس مخلوق میں 2 چیزیں بھی تکلیف دینے والی ہیں، جن میں شر موجود ہے، شیطان کا شر، جادو کا شر، رات کا شر اور مخلوقات کا شر۔ اس سے حفاظت اور میری ڈھال بن جا۔ مخلوق میں جو چیزیں نقصان، ضرر، تکلیف دینے والی ہیں ان سب سے میری حفاظت فرما۔ ایسے اسباب جو تکلیف و الم کا موجب ہیں، جیسے بیماری، بھوک، حادثے میں زخمی ہونا، آگ میں جل جانا، سانپ بچھو کا ڈسنا، اولاد کی موت کا غم میں مبتلا ہونا، اور ایسے دوسرے شرور سے بچا کر اپنی عافیت میں رکھنا۔ رات کی تاریکی سے، چاند کے شر سے جو بیماریاں اور شرارت کے وقت نکلتی ہیں ان سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ کہ رات کے وقت بہت سی بیماریاں یا بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں جو آسمان سے بھی نازل ہوتی ہیں، آسمان سے خزانے رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور بیماریاں، شر بھی، ایسی چیزیں بھی نازل ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو ان کے پاس پھر اللہ کے خزانے آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اور جنہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوتا تو پھر وہاں سے پھر یہ بیماریاں اور یہ شر کی چیزیں پھر ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ پھونک مارنے والیوں کے شر سے، جو پھونکوں کے ذریعے سے جادو ٹونے ٹوٹکے کریں
ان سے محفوظ رکھنا اور ان کے شر کے اثر سے اپنے کلام کی برکت سے مجھے محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھنا۔ جو نعمتیں مجھے دی ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اور حاسد کے شر سے جو تجھ سے بے خوف ہو کر حسد کرے، اس کے حسد اور اس حسد کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حسد کرنا کتنا سخت گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ جادو کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ کسی کو مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، سورت بھیج دی کہ یہ لوگ کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو حسد بھی کرتے ہیں اور جو جادو ٹونا بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے کہ یہ سب جب ہم پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کی امان میں چلے جائیں گے۔ اور حسد کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو نعمتیں مجھے دی ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اور حاسد کے شر سے جو تجھ سے بے خوف ہو کر حسد کرے۔ یعنی کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ سے بے خوف ہے، اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ نہ حسد کرنے والے کو، نہ جادو کرنے والے کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، بے خوف ہے وہ، کہ مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جب اگر حسد کر رہا ہے یا وہ کسی کے لیے جادو کر رہا ہے تو کیا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ مطلب وہ بچ جائے گا۔ دوسرے کا تو آپ کر رہے ہیں، جو گھر خراب کر رہے ہیں یا دوسرے کی جو بھی چیز پیچھے جو بھی پڑے ہوئے آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا پھر آپ کی ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی؟ یہ کتنا آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ ہمارا بھلا کرے گا، اگر ہم کسی کا برا کریں گے تو پھر کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارا بس بھلا ہی ہوتا رہے، ہماری ساری چیزیں جو وہ صحیح ہوتی رہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان، تقوی، توکل کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اللہ اور بندے کے درمیان وحشت ختم ہو جاتی ہے اور ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور عذاب الہی سے نجات دیتا ہے۔ ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو ہمارے اعمال نامے میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، ذکر سے جتنا آپ ذکر کرتے ہیں اس سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ذکر لکھا جاتا ہے، اور عذاب الہی سے نجات دیتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا جو ناراض اللہ ہم سے نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ رب العالمین کبھی بھی ہم میں سے کسی سے بھی، یا اللہ پاک پروردگار ہمارے خاندان والوں سے، ہماری آل اولاد، ہماری قیامت تک کی نسلوں سے کسی سے بھی یا اللہ ناراض نہ ہونا یا رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتے ہیں۔ ذکر سکینت نازل کرنے، رحمت کے ڈھانپنے کا سبب ہے، اس لیے کہ فرشتے ذکر کرنے والے کو ڈھانپ لیتے ہیں اور زبان اللہ کے حرام باتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یا اللہ اور بندے کے درمیان وحشت سے مراد اجنبیت، اللہ سے خوف، مایوسی اور دوری ہے۔ جب اس انسان کے ایمان یقین میں کمی ہوتی ہے، ذکر ان سب کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر ہے کہ معوذتین یعنی سورہ فلق، ناس، دو ذرا بختر شیڈ ہیں، یعنی کہ یہ سایہ ہیں، یہ ایسے جیسے بختر بند گاڑی ہوتی ہے نا، ایسے یہ دو سایہ کیا ہوا ہے، ان دونوں صورتوں نے ہم پر سایہ کیا ہوا ہے، جو ہماری حفاظت کرتی ہیں ہر ممکن شر سے، مطلب کسی شر کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتی۔ معوذتین صورتیں بھی ہیں اور دعا بھی ہیں۔ آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ صورتیں ہیں، لیکن یہ صورتیں نہیں ہیں، یہ دعا ہیں۔ صورتیں ہیں مطلب یہ غلط کہا ہے میں نے، صورتیں ہیں لیکن دعا ہیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس دعا ہے، اور قل هو اللہ احد یہ دعا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان کو اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ اس صورت میں بنیادی 4 شرور سے حفاظت کی دعا ہے: مخلوق کے شر سے، رات کی تاریکی اور چاند کے شر سے، جادو کے شر سے، حاسد کے شر سے۔ اب رات کی تاریکی کا آپ لوگ بار بار سن رہے ہوں گے، لیکن آپ سوچیں گے رات کی تاریکی کیا؟ آپ دیکھیں کہ جب مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیونکہ شیطان اور اللہ کی بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور جب وہ پھیل جاتی ہے تو وہ جب انسان کوئی بھی جو بھی اس کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کو وہ اپنے شر سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ یہ اس شر سے بھی بچائے گی۔ رات کی تاریکی کے جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو شر پھیل جاتا ہے جب تک صبح نہیں ہوتی، اس لیے ہم راتوں کو کہتے ہیں نا کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلیں،
صبح تک گھر سے دن میں اپنے سارے کام نپٹا لیں، لیکن اب ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ہماری شادیاں بھی رات کو ہوتی ہیں، ہمارے سارے دعوتیں بھی رات کو ہوتی ہیں، ہماری تقریبات بھی رات ہوتی ہیں، ہم اپنے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بال کھول کے لڑکیوں کو لے کے نکلتے ہی رات کی تاریکی میں، جبکہ شر پھیلا ہوتا ہے، ہم اسی شر میں ہی لے کے نکلتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں رب ہونے کا اقرار، پھر خلق کے شر سے پناہ مانگی، نفس، شیطان، لوگ، جانور سب سے پناہ۔ چاند شر غاسقٍ اذا وقب، یعنی چاند اور رات کی تاریکی کے شر سے پناہ طلب کریں۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے جو منفی اثرات ماحول اور نفس پر وارد ہوتے ہیں ان سے پناہ۔ چاند میں بھی شر ہے۔ ہم نے سنا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو سمندر کی لہریں جو بہت جوش مارتی ہیں، تو وہ چاند میں بھی شر ہے کہ اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے، اور یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس شر سے بھی ہم بچتے ہیں۔ اور جب چاند کی تاریخیں گھٹتی اور بڑھتی ہیں تو اس سے منفی اثرات ماحول میں آتے ہیں اور وہ ہمارے نفس پر آ کر جم جاتے ہیں، وارد ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ہم پناہ۔ یہ مطلب ایک آپ نے پڑھ لیے سورت قل اعوذ برب الفلق تو کس چیز سے آپ نے پناہ میں آ گئے اللہ کی۔ شر النفاثات فی العقد، گرہیں باندھ کر کیے جادو، مطلب یہ جو دھاگوں پہ نا گرہیں باندھتی ہیں نا، گاٹھیں باندھ کر جو جادو کرتے ہیں لوگ، کالے جادو، ساحر جو بندش یا رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کے اثر سے ہر قسم کے جادوگروں کے شر سے پناہ۔ شر حاسد اذا حسد، انسانوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے مطلب نیک بندے ہوتے ہیں، جو ان سب چیزوں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کی دنیا بھی اچھی اور جن کی آخرت بھی اچھی۔ اتنی جامع اور کامل حفاظت کی صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفایت کر جاتی تھی، آج ہمیں کیوں کافی نہیں؟ ہمارے کمزور ایمان اور یقین میں کمی کی وجہ سے۔ اللہ کی ذات اور اس کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس کے کلام میں سراسر شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و یقین کو مضبوط کرے، آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں ایمان، تقوی، توکل کی طاقت اور قوت عطا فرما اور ہمیں یقین نصیب کر۔ یا اللہ ایسا یقین نصیب کر کہ رب العالمین کہ جب ہم یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں جب ہم یہ پڑھیں تو اللہ اس کے تمام جتنی رحمتیں، برکتیں، جتنے فائدے، جتنا بھی یا رب العالمین اس کے جو بھی اللہ آپ نے اس میں رکھا ہے، جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم، وہ سب کا سب ہمیں عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح اس کو پڑھنے کی، مطلب اس طرح سے مانگنے کی، پڑھنے بھی اور مانگنے کی بھی، اللہ پڑھیں بھی اس کو ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے ترجمے کے ساتھ، اور پھر اللہ مانگیں۔ یہ دعائیں ہیں، جب ہم یہ پڑھیں تو یہ دعائیں ہم مانگیں۔ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔